خواتین و حضرات، ابھی اس سے پہلے والے حصے میں آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے لیونگ روم میں بیٹھے تھے، تو وہاں سے ڈاکٹر صاحب کی شاعری پہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے اپنی پہلی کتاب کا ذکر کیا کہ پہلی کتاب جو ہے ان کی شاعری کی تلاش آئی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیے باقی باتیں آپ سے آپ کی لائبریری میں چل کر کرتے ہیں. تو آپ اتنی دیر سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ان کی لائبریری میں موجود ہیں، اور دیکھ لیجئے کتنا بڑا ذخیرہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی میں 5 منٹ لگ جائیں گے اگر میں اس کو دھیرے دھیرے دکھاؤں. تو ڈاکٹر صاحب بھی یہیں بیٹھے ہیں، ہم ان سے وہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا، یعنی تلاش کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب کی پہلی کتاب، دوسری کتاب شاعری کی کب آئی. جی ڈاکٹر صاحب. تلاش کے چند سال کے بعد جی ہاں. جو تلاش میں بہت سی ایسی نظمیں تھیں جو میں نے پاکستان میں یا کینیڈا آنے سے پہلے لکھی، جی. لیکن کینیڈا آنے کے بعد جو شاعری ہوئی اس کا ایک مجموعہ آزاد فضائیں. اچھا. اس آزاد فضاؤں میں جی جی. جو کچھ سیاسی نظمیں ہیں، کچھ سماجی، اچھا. کچھ معاشرتی، اچھا. تو بہت سے ایسے موضوعات جن کا کینیڈا سے تعلق ہے، اچھا. جیسے سنو ہجر کے مین. مسائل اور کینیڈا کے حوالے سے. ٹھیک. تو مہاجری ادب کا یہ تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجری ادب صرف وہی ہے جس میں کہ ہجرت کا نوسٹلجیا ہے. جی جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجری ادب میں یہ باتیں نہیں کہ جو تجربات آپ کے کینیڈا میں، امریکہ میں ہوئے ہیں، جی وہ تجربات بھی اس میں شامل کیے جی. ہیں. تو جس طرح سے میں نے کہا کہ سنو مین ایک نظم ہے یا ایک کرسمس ڈنر ہے، یہ ان چیزوں میں. اور پھر اب چند سال پہلے جی جی. جو نئی غزلیں تھیں اور جو پرانی نئی غزلیں تھیں، ان کو ملا کر ان کا ایک ایک ان کا. سلیکشن جو ہے اچھا. وہ سمندر اور جزیرے اچھا. ہم نے شائع کیا. جی. بلکہ اس کی جو کور ہے یہ بھی میری تصویر ہے. اور اچھا آپ نے اچھا. کلینک میں میری تصویریں دیکھی، اچھا تو اچھا. میں نے اچھا. کہا چونکہ میں کبھی کبھی تصویریں بھی اتارتا ہوں، اچھا. تو اپنی تصویری کتاب کا کور میں آپ نے یوز یوز کی کیا. جا سکتی ہے. اچھا. تو یہ 3 مجموعے ہیں. باقی اس کے بعد اب شاعری ذرا کم ہو گئی ہے کیونکہ میں انگریزی میں اور سنجیدہ مضامین زیادہ لکھتا ہوں. تو ابھی کبھی کبھار ایک نظم میں غزل ہو جاتی ہے، لیکن عموماً جنرلی شاعری کم اچھا. ہو رہی تو اب کم ہو رہی ہے تو لوگ ہے. پھر تو چاہیں گے نا کہ آپ سے کچھ سننا، تو آپ آج کچھ سنا ہی دیں اس موقع پر کسی کی. ہاں. ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ یہ مطبوعہ ہے یا غیر مطبوعہ سنا رہے ہیں؟ غیر مطبوع. غیر مطبوعہ. واہ، پھر اور زیادہ لطف ہے. جی بتائیے. کہ ایک ہاتھ لیتا ہے، واہ. ایک ہاتھ دیتا ہے، اور دونوں ہاتھوں میں فاصلہ ہے تھوڑا سا، جس کو پار کرنے میں سر کے کتنے بالوں میں چاندنی اترتی ہے، عمر بیت جاتی ہے. واہ واہ واہ. ایک ہاتھ لیتا ہے، ایک ہاتھ دیتا ہے، اور دونوں ہاتھوں میں فاصلہ ہے تھوڑا سا، جس کو پار کرنے میں سر کے کتنے بالوں میں چاندنی اترتی ہے، عمر بیت جاتی ہے. اور ایک اور غزل کے چند اشعار ہیں جو غیر مطبوع ہے جی جی. کہ یہ جو ٹھہرا ہوا سا پانی ہے، یہ جو ٹھہرا ہوا سا پانی ہے، اس کی تہ میں عجب روانی. اس کی تہ میں عجب یہ جو روانی. ٹھہرا ہوا سا پانی ہے، اس کی تہ میں عجب روانی ہے. ایک عورت جو مسکراتی ہے، اس کی غمگین بہت کہانی. واہ واہ ایک واہ. عورت جو مسکراتی ہے، اس کی غمگین بہت کہانی ہے. اور کتنی محنت سے ہم نے حاصل کی ایسی ہر چیز جو گنوانی. واہ. کتنی محنت سے ہم نے حاصل کی ایسی ہر چیز جو گنوانی ہے. اور ایک چاہت جو عارضی سی لگے، ایک چاہت جو عارضی سی لگے، اس کی تاثیر جاویدانی. واہ واہ واہ. ایک چاہت جو عارضی سی لگے، اس کی تاثیر جاویدانی ہے. اور مکتا ہے مجھے بہت سی چیزیں اپنی یاد بھی نہیں رہتی کہ اس کو گھر بیٹھ کر گواؤ گے، اس کو گھر بیٹھ کر گواؤ گے، شام خالد بہت سہانی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے جناب. واقعی مجھے بھی جو ہے آج کی یہ شام، اور بلکہ اب تو رات ہونے لگی ہے، یہ بہت سہانی لگ رہی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ وقت گزارے آدمی اور ایسی ایسی باتیں سنے، اور اتنا آپ کا تعاون حاصل ہے کہ یہ ہم جو ہے آپ کی زندگی کے کچھ گوشے جو ہے وہ اس میں ہم ویڈیو میں
شامل کر رہے ہیں. اپنا تو ڈاکٹر صاحب یہ تو کچھ باتیں آپ کی شاعری کے حوالے سے ہوئی. اتنی ہمہ جہت آپ شخصیت ہیں اور اتنا کچھ آپ جو ہے ہر فیلڈ میں کر رہے ہیں کہ مطلب مجھے تو آسان نہیں لگتا سمونا یہ ساری چیزیں. لیکن پھر بھی چلیے کچھ باتیں کرتے ہیں شاعری کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے مضامین اور تراجم بھی بہت کیے ہیں. جی جی. تو اس حوالے سے آپ مجھے کچھ بتائیے اپنی کتابوں کے نام. ہاں بلکہ اس سے پہلے میں بھول رہا ہوں, مجھے پہلے بات کرنی چاہیے آپ کے افسانوں پر. بلکہ میں تو سب سے زیادہ جو ہے آپ کی جو چیز پسند کرتا ہوں وہ آپ کے افسانے ہیں. اور ایسا کھو جاتا ہوں کہ ایک افسانہ پڑھنے کے بعد دوسرا افسانہ میں 3-4 دن سے پہلے سے نہیں پڑھ پاتا, کیونکہ مجھے اس میں بالکل میں ایسا اتر جاتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. تو کچھ افسانوں کی بات ہو جائے. یہ افسانوں میں میری کوشش یہی تھی کہ جو تجربات مغرب میں ہوئے ہیں, جو یہاں کی مہاجری زندگی میں, جی ہاں, کیونکہ مجھے لگا کہ شاعری کیونکہ اس کی خاص روایت ہے, اس میں بہت سے سنجیدہ مسائل پہ آپ کھل کے گفتگو اشارتاً تو کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو پہلا افسانوں کا مجموعہ تھا وہ زندگی میں خلا, پھر دریا کے 2 کشتیوں میں سوار, اس کے بعد دھرتی ماں اداس ہے, اور اب سنگ میل میں ایک چھاپی تھی ادھورے خواب. ادھورے خواب. لیکن ساتھ ساتھ کچھ ناولٹ تھے کہ ٹوٹا ہوا آدمی اور مقدس جیل اور دریا کے اس پار. یہ کچھ چیزیں بلکہ ابھی وہ کراچی سے یہ نیا ایڈیشن چھپ کر آیا ہے اس کا, اس میں دریا کے اس پار, اس میں دونوں ہیں, 2 ناولٹ اس میں جی ہاں, شامل. جی ٹوٹا ہوا آدمی بھی ہے, اور یہ سٹی بک پبلشرز جو ہیں کراچی کے, انہوں نے چھاپا, وہ چھاپی ہے. اچھا. اور یہ میں ابھی ادھورے خواب کا ذکر کر رہا تھا, جی جی, یہ سنگ میل والوں نے یہ چھاپی. جی. تو بہرحال یہ سلسلہ ایک ہے جو چل رہا ہے, چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب جتنی گفتگو کی جائے کم ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ سمیٹتا جاؤں تھوڑا تھوڑا تھوڑا, ایسا کہ اگر کوئی ہماری یہ ویڈیوز دیکھے تو آپ کی زندگی کا ایک تھوڑا سا نچوڑ جو ہے اس میں آ جائے. تو اب بات کرتے ہیں ذرا مضامین اور تراجم کی. جی ہاں, تراجم جاوید دانش اور میں نے شروع کیے تھے. اس میں کالے جسموں کی ریاضت جو بلیک لٹریچر کا تھا, پھر ایک باپ کی اولاد جو مڈل ایسٹ کے بارے میں تھا, پھر ورثہ ایک ورلڈ فوک ٹیلز کا تھا. تو میری کوشش یہ تھی کہ جو ادیبوں اور شاعروں اور دانشوروں کے ساتھ مل کر کام کی. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ 2 لوگ مل کے کام کرتے ہیں. تو پھر جب مضامین جو نفسیاتی مضامین تھے تو اس میں نے آج کل ہماری دوست جو ہیں گوہر تاج صاحبہ, وہ چونکہ سوشل ورکر ہے, مشیگن میں رہتی ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ سوچا کہ جو نفسیاتی مسائل ہیں اس حوالے سے اردو میں کچھ ہو. تو پہلی کتاب ہماری تھی یہ نفسیاتی مسائل اور ان کا علاج, یہ میں نے اور گوہر تاج نے مل کے چھاپی تھی. اور اب دوسری کتاب جو ہے پچھلے دنوں آئی ہے, یہ بھی کراچی سے چھپی ہے, ہجرت کے دکھ سکھ. اس میں مہاجروں کے مسائل اور ان کا نفسیاتی تجزیہ اور ان کے بارے میں جو ہماری جو مشورے ہیں ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اچھا. تو گوہر تاج بھی بہت اچھا لکھتی ہیں اور بہت ریگولر کالم لکھتی ہیں, تو ہم مل کے یہ اس طرح کے کچھ, تو یہ ایک سلسلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کا کہ عالمی طور پہ ادب میں کیا ہو رہا ہے, نفسیاتی مسائل کیا ہیں, سماجی مسائل کیا ہیں. تو ادب کو زندگی کے ساتھ جوڑ کر میرا مقصد یہ ہے کہ ادب کا لوگوں کی جو ذہنی تربیت ہے, ذہنی نشو و نما ہے, ان کا سماجی شعور جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. اور اس حوالے سے ہم نے کچھ پولیٹیکل چیزیں بھی لکھی ہیں کہ جیسے کتاب یہ سماجی شعور, اور ایک ہے القاعدہ امریکہ اور پاکستان, جس میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں جو عالمی منظر نامے پر جو ہو رہا ہے, تو ان مضامین کے اردو میں ترجمے, جیسے نوم چومسکی جیسے جو مفکر ہیں, تو بیسیکلی کوشش یہی ہے کہ جو اردو بولنے والے ہیں وہ جو عالمی دھارے میں جو سوچ, جو آدرش ہیں, جو سوچ ہے, اس کے ساتھ ان کو جوڑا جائے. یہ میری ساری کوشش ہے. اور جو دنیا میں جو پیس ایکٹیوسٹ ہیں یا جو نوبل پیس پرائز جن کو ملے ہیں, ہم نے ان کی تقریروں کے بھی تراجم اردو میں کیے ہیں تاکہ لوگ جان سکیں.
تو یہ ایک طالب علمانہ کوشش ہے کہ بہت اچھی کوشش ہے ڈاکٹر صاحب، تو یہ سلسلہ چلتا رہے. اور اب ہم اگلے حصے میں آپ سے ملاقات کریں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارا 10 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، تو پھر ملتے ہیں آپ سے.